أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، اور اگر کہیں ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے اعمال کی سبب، فَيَقُولُوا، پس وہ کہنے لگتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کیا ہمارے رب ہماری طرف رسول کیوں نہیں جو ہے وہ بھیجا گیا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پچھلی آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والا جو ہے وہ بنا کر بھیجا، ان کو خبردار کرنا، ان کو اللہ کے پیغام کی طرف جو ہے وہ آگاہ کرنا، وہ پیغام پہنچانا، تاکہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اتمام حجت جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر ان کے اوپر بغیر کوئی رسول بھیجے ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو کل انہوں نے یہ بہانہ لگانا تھا کہ ہماری طرف جو ہے وہ رسول کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اللہ تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا کہ تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا پیغام انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا اور جس نے مانا تو وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو لہٰذا کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی بہانہ وہاں پر کرنے کی جو ہے وہ گنجائش موجود نہیں ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى، تو انہوں نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس جیسا کیوں نہیں دیا گیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں انکار کیا گیا تھا اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا گیا اس چیز کا۔ اب یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے تو بجائے بات کے ماننے کے، بجائے جب وہ قبول کرنے کے، انہوں نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں معجزات دیے گئے تھے ایسے جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی۔ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا اور اسی طرح ہاتھ کا سفید ہونا، یہ نشانیاں جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دیے جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا تھا؟ اگر وہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا تو پھر بھی جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو وہ انکار کرنے والے بے شمار لوگ تھے، ان کی جو بات کو جو انہوں نے نہیں مانا۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے وہ جادو ہیں، جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں،
وقالوا انا بكل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں، کہ وہ بجائے ایمان لانے کے انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لہٰذا یہ دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ مددگار ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سب چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ڈرمی اختیار کی اور بات کو جو ہے وہ نہیں مانا۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ وہ کتاب کہ جو اللہ کی طرف سے ہو اور وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ تمہارے پاس اگر کوئی اور کتاب ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، جو زیادہ ہدایت والی، جو سچی بھی ہے، تو لے آؤ ہمارے پاس تاکہ میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی میرے اندر تعصب اور اٹدرمی نہیں ہے، اگر حقیقت میں تمہارے پاس زہر ہے، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ قرآن کا ایک چیلنج تھا ان کو کہ لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی حقیقت ہے، کوئی واضح چیز موجود ہے، تو پھر لے آؤ کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، اگر تم سچے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس کی جو ہے وہ پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس وہ اگر آپ کی بات کو نہیں مانیں، قبول نہ کریں، فَعْلَمْ، بس جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بس بے شک وہ لوگ جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بات کو نہیں مانتا ہے تو یہ جو وہ جان لیں آپ، حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، اور دنیا کی لالچ کے اندر دنیا کے خواہشات نفس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہے اور اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ نہیں مانتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دکھاتا۔ کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، خواہشات کا جو بندہ بن جاتا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کی بات کو مانے، اللہ کی بات کو نہ مانے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلے، تو اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے۔ کہ جو جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو وہ خواہشات کی پیروی سے منع کیا ہے، کہ انسان کا دل ہے، دل کے اندر تو جو بے شمار چیزیں آئیں گی، انسان اپنی دنیا کے لالچ کے اندر بے شمار خواہشات اپنے دل کے اندر پالے گا، لیکن جو ہے وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی خواہشات، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین تو اصل نام ہے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا۔ تو جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، دنیاوی رسم و رواج اور ان کے پیچھے چلے گا، تو وہ حقیقی معنوں کے اندر بس صرف اپنے فائدے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو ایسا شخص پھر ہدایت کا راستہ جو ہے وہ نہیں پاتا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ ظالم سے مراد یہاں پر شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہ سارے لوگ موجود ہیں، یعنی جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ ان سب لوگوں کا شمار جو ہے وہ ظالم قوم کے اندر ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے پاس آئی ہیں ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، وہ اللہ کا پیغام، یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو سیرت ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ اس کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔